کئی ڈرامہ ایپیسوڈ 23 میں آپ دیکھیں گے زمدہ کی اصلیت سب کو پتہ لگ جاتی ہے۔ چنار خان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر میں جتنے بھی خون ہوئے ہیں وہ سب زمدہ نے ہی کروائے ہیں۔ آخرکار زمدہ نے بادشاہ خان کو بھی مروا دیا اور اگلا خون کس کا کروائیں گی یہ بھی آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ ایپیسوڈ 23 میں وہ بلراج کو بھی مارنے کا پلان بناتی ہے۔ جیسے کہ دولاب بابا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور چنار خان دولاب بابا کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور بلراج کو کہتا ہے چنار خان کے تو پھر زمدہ فون کرتی ہے بادل کو اور کہتی ہے کہ بلراج ہاسپٹل میں اکیلا ہے دولاب بابا کے پاس اور تم جاؤ بلراج کا قتل کرو اور ان کے گھر میں ایک اور نیا ماتم بچ جائے گا۔ تو یہ پلان بناتے ہیں بلراج کو مارنے کا بادل اور زمدہ۔ یہاں بلراج کی بیوی پریشان ہوتی ہے۔ ابانا کہتی ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا بلراج ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تو زمدہ کہتی ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ جلد ہی گھر آ جائے گا۔ لیکن دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی گھر واپس نہیں آ پائے گا، کیونکہ بادل اور زمدہ نے ان کو مارنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ اور ایک طرف زمدہ بادشاہ خان اور اس کی بیوی بختیور کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ بختیور کو کہہ رہا ہوتا ہے بادشاہ خان کہ میں جا رہا ہوں پامیر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے۔ تو یہ بات سن کر زمدہ بہت خوش ہوتی ہے اور بادل کو فون کر کے کہتی ہے بادشاہ خان اکیلا ہے، پامیر کی قبر پر گیا ہوا ہے اور تم اس کے پیچھے جاؤ اور اس کو خفیہ کر دو۔ یہ بات سن کر بادل بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ بادل اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ کافی خوش ہوتا ہے اور فوراً سے اٹھ جاتا ہے۔ تو بادل سے اپنا دوست پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تم کیوں اچانک ایسے اٹھ گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ زمدہ کی کال آئی ہے اور زمدہ نے کہا کہ بادشاہ پامیر کی قبر پر اکیلا گیا ہوا ہے، تو مجھے فوراً اس کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ میں اس کو خفیہ کر دوں گا۔ بادل کو اپنا دوست کہتا ہے کہ بادشاہ خان میرا بندہ ہے، اس کو میں ماروں گا، باقی پورے خاندان کو تم مار دو لیکن ایک مجھے دو جس کو میں مار سکوں، کیونکہ مجھے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے۔ بادل کہتا ہے کہ نہیں، تم یہ میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، میری دوستی کا بہت بڑا حق مانگ رہے ہو۔ لیکن بادل کو اپنا دوست کہتا ہے کہ اتنا حق میرا بھی بنتا ہے کہ ایک کو میں مار سکوں۔ تو بادل خان اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ خان کو تم مارو۔ تو بادل اور بادل کا دوست دونوں قبرستان جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بادشاہ خان پامیر کی قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے۔ تو بادل کا دوست ایک انجان لڑکا بن کے بادشاہ خان کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ خان پہلے تو اس کو نہیں پہچانتا، وہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کو پانی پلاتا ہے۔ بادشاہ خان کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے، اس کو چکر آنے لگتے ہیں، وہ اچانک سے گرنے کو ہوتا ہے تو اس کو بادل کا دوست پکڑ لیتا ہے۔ پھر بادشاہ خان کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں میں سے ایک ہے اور مجھے خفیہ کرنے آیا ہے۔ وہ اپنے پامیر کی قبر پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کو ہوتا ہے کہ اس کے سر کو چکر آ جاتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے۔ تو بادل کا دوست اس کو ہاتھوں میں تھام لیتا ہے۔ تو وہ اپنی بندوق نکالنے کی کوشش کرتا ہے، بادل کے دوست کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بادل بھی اچانک سے وہاں آ جاتا ہے۔ بادل بھی وہاں آ جاتا ہے اور دونوں کے بیچ میں کافی لڑائی ہوتی ہے۔ بادشاہ خان کو لگتا ہے کہ میں ان دونوں کو مار دوں گا، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے۔
بادشاہ خان کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ کے اسے ایک پیڑ کے نیچے بٹھا دیتے ہیں اور اس کو کافی باتیں سنانے کے بعد اس کو بادل کہتا ہے کہ تمہیں میں نہیں، تمہیں وہ مارے گا۔ تو بادل کا دوست آتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے، بادشاہ خان کہتا ہے کہ بچہ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو بادل کا دوست کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کو جراب بابا نے مارا تھا۔ میرے بابا محمد خان تھا، اس کا نام محمد خان تھا، جس کا انگوٹھا جراب نے کاٹا تھا، تو اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ آج میں بھی تمہارا انگوٹھا کاٹ کے جراب خان کو بھیجوں گا اور وہ درد سے دھاڑے گا۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ خان کہتا ہے کہ جراب ایک شیر ہے اور میں ایک شیر کا بیٹا ہوں، دشمن کو اپنی کوشش میں ناکام کر دوں گا۔ تو بادل کا دوست بھی بادشاہ خان کا انگوٹھا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بادشاہ خان کہتا ہے کہ تم اپنی کوشش میں ناکام رہو گی، یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن کھل نہیں سکتا۔ تو بادل کا دوست کہتا ہے کہ صحیح ہے، نہ کھلے تو میں ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہوں۔ تو وہ اس کے ہاتھ کو کاٹ کے جراب کے پاس بھیج دیتا ہے۔ چنار خان اپنے بندوں کے ساتھ آتا ہے، جنگل میں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے بادشاہ خان کو، اور آتے ہیں اچانک سے دیکھتے ہیں پیڑ کے نیچے بادشاہ خان کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر سب گھر والے کافی پریشان ہوتے ہیں، چنار خان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جراب بابا تو اپنے بیٹے بادشاہ خان کو دیکھ کر بہت ہی رونے لگ جاتا ہے اور اس کے سر کو چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس نے بھی محمد خان کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور وہاں بادشاہ خان کی لاش کے ساتھ ہی ایک کاغذ پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے، میں محمد خان کا بیٹا ہوں جس کا تم لوگوں نے زمین کی خاطر انگوٹھا کاٹا تھا۔ تو آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہ بات سن کر جراب بابا کو بھی وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، آج اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی بھی موت ہو گئی۔ سب گھر والے چنار خان اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورے جنگل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بادشاہ خان کو۔ تو کافی دیر کے بعد بادشاہ خان کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی لاش کو دیکھ لیتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ زمدہ کے دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کہیں بادل کو نہ کچھ ہوا ہو۔ تو وہ فوراً سے جاتی ہے، کمرے میں دروازہ بند کر کے بادل کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ تو بادل کہتا ہے کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا اور میں نے بادشاہ خان کا کام تمام کر دیا۔ یہ بات سن کر زمدہ بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ بادل اور بادل کے دوست پر چنار کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ بادل اور بادل کے دوست پر چنار کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ تو بادل کو اپنا دوست کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میرے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بادل خان کہتا ہے کہ ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا، ہم جائیں گے تو ساتھ میں جائیں گے، اگر مریں گے تو دونوں ساتھ میں مریں گے۔ آخر کار بادل وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے اپنا فون وہاں پہ گرا کے چلا جاتا ہے۔ جب چنار کے آدمی آتے ہیں، چنار کے ساتھی آتے ہیں، بادل کے دوست کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں بادل کا فون گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو فون اٹھاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ کس کا فون ہے، اگر اس فون میں پھر زمدہ کا نمبر بھی مل جائے گا ان چنار کو، پھر چنار کو پتہ چل جائے گا کہ زمدہ اور بادل کے بیچ میں ابھی تک رابطہ چل رہا تھا۔ تو پھر چنار کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اتنے خون سارے ہوئے ہیں گھر میں، وہ اور کسی نے بھی نہیں، زمدہ نے ہی کروائے ہیں۔
جب بادشاہ کا لاش گھر لے کر جاتے ہیں تو زمدہ اتنی خوش ہو جاتی ہے، وہ لاش کو دیکھ کر اتنی خوش ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتی ہے۔ اس کو سب اپنی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، کیسے زمدہ کے والد کو اور اس کے بھائیوں کو مارا تھا چنار نے، اور اس کی امی بھی پاگل ہو گئی ہے اور وہ زمدہ کو بھی اب نہیں پہچانتی، صرف اپنے میاں کے اور اپنے بیٹوں کے قبر پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب بادشاہ کی لاش گھر آتی ہے تو زمدہ اسے دیکھتی ہے، سب کے سامنے تو وہ رونے کا ناٹک کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں کافی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد دولاب بابا کی بھی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ دولاب بابا بھی اب کچھ ہی دن کے مہمان ہیں، وہ بھی مر جائیں گے، لیکن زمدہ دل میں کہتی ہے کہ وہ خود کیوں مرا، اسے بھی میں اپنے ہاتھوں سے ہی مارتی۔ جب دولاب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو چنار بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے اور پھر اپنے بیٹے کو کہتا ہے تم یہاں ہاسپٹل میں رہو بابا کے ساتھ، میں جا رہا ہوں گھر اس دشمن کو مارنے اور اس سے پتہ کرنے کے لیے کہ بادل کو کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ تو دولاب بابا کو ہاسپٹل میں چھوڑ کے چنار گھر چلا جاتا ہے اپنے اس دشمن کے ساتھ، یعنی کہ بادل کے دوست سے پوچھنے کہ بادل کہاں ہے۔ لیکن بادل کا دوست بھی کہتا ہے کہ چاہے مجھے تم مار ڈالو لیکن میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ بادل کہاں ہے۔ زمدہ کو ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے گھر والوں کو مار کر دولاب بابا اور چنار خان کیسے خوش ہو رہے تھے۔ وہ ساری باتیں زمدہ کو یاد آتی ہیں اور اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں اب چنار خان کو بھی نہیں چھوڑوں گی، نہ ہی اس کے بیٹے کو، نہ ہی دولاب بابا کو۔ کہتی ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالوں گی، ان کے گھر میں لاشوں کی گنتی کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ پہلے بھی چنار خان کے ایک بیٹے کو زمدہ نے ہی مارا تھا، پلان بنایا تھا اور وہ چھت پر گیا تھا تو چھت پر اس کو گولی لگ گئی تھی۔ پھر پامیر کو بھی زمدہ نے ہی مروایا تھا، پھر گلاب خان کو بھی زمدہ نے ہی مروایا، اب بادشاہ خان کو بھی مروایا، اور بادشاہ خان کی وجہ سے دولاب بابا کی بھی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بھی بہت جلد مر جائے گا۔ تو ان کے گھر میں بچے گا صرف اور صرف چنار خان اور اس کے بیٹے۔ ایک بیٹا ابانا کا میاں تو وہ بھی ابھی کچھ ہی دن میں وہ بھی مر جائے گا۔ پھر بچے گا چنار خان اور اس کا چھوٹا بیٹا۔ چھوٹے بیٹے کی تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے، لیکن چنار خان کو بھی زمدہ نہیں چھوڑے گی۔ زمدہ کو کہا تھا چنار خان نے کہ تم بے گناہ کبھی بھی نہیں ماری جاؤ گی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارا کوئی قصور ہے، ان سب خونوں کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، تو میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ تو یہ بات سن کر زمدہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اسے بھی دل میں ڈر لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جب دولاب بابا کو کچھ ہو گیا تو پھر چنار مجھے بالکل بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سارے خون اس نے مجھے معاف کر دیے۔ کہیں نہ کہیں شک تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بولا چنار نے زمدہ کو۔ زمدہ کہتی ہے کہ اگر دولاب بابا کو کچھ ہو گیا تو پھر چنار مجھے بالکل بھی نہیں چھوڑے گا۔ دورِ فشاں کا یہ سپر ہٹ ڈرامہ ہے۔ دورِ فشاں نے پہلے بھی کافی سارے ڈرامے کیے، جیسے کہ کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی سے دورِ فشاں کافی وائرل ہوئی اور اس کے ڈرامے بھی کافی اچھے آنے لگے۔ دورِ فشاں کا پہلا ڈرامہ تھا دلربا۔ دلربا ڈرامہ اتنا ہٹ نہیں ہوا تھا، اور دورِ فشاں کا پھر
دانش تیمور کے ساتھ ڈرامہ آیا تھا کیسی تیری خود غرضی، وہ ڈرامہ سب کو بے حد پسند آیا۔ اس ڈرامے کے بعد دھوری فشاں کو کافی سارے اچھے ڈرامے آفر کیے گئے۔ دھوری فشاں کا ڈرامہ چل رہا ہے عشق مرشد، وہ بھی سب کو کافی زیادہ ہی پسند ہے۔ دھوری فشاں اور فیصل قریشی کا یہ پہلا ڈرامہ ہے جو کہ ایک ساتھ ہے۔ دھوری فشاں بلال عباس کے ساتھ اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی کہ فیصل قریشی کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ فیصل قریشی اور دھوری فشاں کا کپل بہت ہی اچھا اور سب کو بے حد پسند بھی آیا۔ سب نے کہا کہ دھوری فشاں اور فیصل قریشی اصل میں بھی ہسبینڈ وائف ہونے چاہیے تھے، لیکن سب کے کہنے پر کیا ہوتا ہے۔ فیصل قریشی کی تو شادی ہو چکی ہے اور دھوری فشاں ابھی تک کنواری ہے، دھوری فشاں کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک۔ اور آپ سب لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے دھوری فشاں کا کون سا ڈرامہ آپ کو زیادہ پسند آیا، عشق مرشد یا پھر خیر ڈرامہ۔ خیر ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ بے حد اچھے اور مزیدار ہونے والے ہیں، کیونکہ چنار خان خود کو اتنا سمجھتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ اس کو ہرانے والا آج تک کوئی پیدا بھی نہیں ہوا۔ جب اسے پتہ لگے گا کہ اس کی بیوی زمدہ نے ہی سب کچھ کروایا ہے تو چنار خان کے پیروں کے تلے زمین نکل جائے گی۔ جب اسے پتہ چلے گا دھوری فشاں کے اوپر سب کو کافی اب شک ہونے لگا ہے۔ دھوری فشاں کے زمدہ کے پاس موبائل بھی تھا، وہ چنار کی بیوی نے دیکھ لیا تھا، لیکن زمدہ نے اس کے آگے بھی بہانہ بنایا اور کہا کہ یہ میں اپنی امی سے بات کرنے کے لیے رکھی ہے موبائل۔ زمدہ کو اپنی سوتن کہتی ہے کہ یہ موبائل میں نے تمہارے پاس دیکھا، اگر کسی اور نے دیکھا ہوتا تو آج تم ماری جاتی۔ میں اگر چاہتی تو میں دولاب بابا کو بھی سب کچھ بتا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے تم پر ترس آ رہا تھا، اس لیے تم نے بہت بڑی غلطی کر دی اپنے پاس موبائل رکھ کے۔ زمدہ کہتی ہے کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ موبائل صرف میں نے اپنی امی سے بات کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے والد اور میرے دونوں بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے علاوہ میری امی کا اب کوئی بھی نہیں رہا اس دنیا میں، میں اگر بات نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا۔ یہ بات سن کر زمدہ کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو بچہ موبائل لو، لیکن اپنا دھیان رکھنا اور کسی نے اگر موبائل دیکھا تو تم ماری جاؤ گی۔ زمدہ کے اوپر سب کو اب شک ہونے لگا ہے کیا بلکہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ خان بھی مرتے وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس ساری باتوں کے پیچھے زمدہ ہی ہے۔ گلاب خان کو بھی پتہ لگ گیا تھا، وہ جاتے جاتے اپنی بھابھی کو کہتا ہوا گیا تھا کہ زمدہ پر دھیان رکھنا، میں آتا ہوں، لیکن اس کو راستے میں ہی مارا گیا۔ زمدہ نے فون کر کے کہا تھا بادل کو کہ اسے مار دو، پھر اسے مار دیا۔ فیصل قریشی اکثر ایسے ڈرامے کرتے ہیں جس طرح کہ اس کی 3 یا 2 بیویاں ہوتی ہیں، اکثر فیصل قریشی کی 3 ہی بیوی ہوتی ہیں ڈرامے میں، جیسا کہ آپ سب کو یاد ہے رنگلا گھر ڈرامہ میں بھی فیصل قریشی کی 3 شادیاں ہوئی تھی، تو اس ڈرامے میں بھی فیصل قریشی کی 3 شادیاں ہوئی ہیں۔ دھوری فشاں پٹھان کے رول میں کافی اچھی لگتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے۔ خیر ڈرامہ کے اداکار دولاب بابا اصل زندگی میں انتقال کر گئے ہیں۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔